السلام علیکم ویورز۔ آج ہم ریاست جموں و کشمیر کا مختصر تعارف پیش کریں گے۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت ریاست جموں و کشمیر اہم ترین ریاست تھی جس کے مستقبل کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس ریاست کا کل رقبہ 8447 مربع میل تھا اور 1941 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 40 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی، جس میں 77% مسلمان تھے۔ اس ریاست کی اہمیت اس کا جغرافیہ تھا، کیونکہ یہ ریاست پاکستان، ہندوستان اور چین سے ملحق تھی۔ کشمیر سے نکلنے والے دریا مغربی پاکستان کو سیراب کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی خوبصورت وادیاں، بلند و بالا برفیلے پہاڑ اور دل فریب جھیلیں دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچتی تھیں۔ اگر تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1846 میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسے ڈوگرا راجہ مہاراجہ گلاب سنگھ کے ہاتھوں 75 لاکھ نانک شاہی میں فروخت کیا۔ 1846 سے اس ریاست کے مسلمان ڈوگرا راجہ کی ظالم افواج کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو رہے تھے۔ آخری مہاراجہ یعنی مہاراجہ ہری سنگھ، جس نے 1925 میں ریاست جموں و کشمیر کا اقتدار سنبھالا، اس کے دور میں ظلم و جبر انتہا کو پہنچ گیا۔ جب کشمیریوں نے اپنی آزادی کے لیے آواز بلند کرنا شروع کی تو اس وقت ایک نیا موڑ آیا جب ڈوگرا فوج نے جولائی 1931 میں مسلمانوں کے جلوس پر فائر کھول دیا۔ اور یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ احتجاج کے دوران نماز کا وقت ہونے پر جب ایک مسلمان نے اذان کہنا شروع کی تو اسے ڈوگرا فوج نے شہید کر دیا، اور اذان کو جاری رکھتے ہوئے دوسرا جاں باز کھڑا ہو گیا، وہ بھی شہید کر دیا گیا۔ اس طرح ایک اذان کو کہتے کہتے ایک اذان کو مکمل کرنے میں 22 مسلمانوں نے اپنی جانوں کا یک کے بعد دیگر نذرانہ پیش کیا۔ ڈوگرا راج کے خلاف تحریک میں اس واقعہ کے بعد مزید تیزی آ گئی۔ ریاست جموں کشمیر کے مسلمان اپنی آزادی کی تحریک جاری رکھے ہوئے تھے کہ تقسیم ہندوستان کا اعلان کر دیا گیا اور تمام دیسی ریاستوں کو پاکستان یا ہندوستان میں سے کسی ایک ملک میں شامل ہونے کو کہا گیا، اور پاکستان یا ہندوستان میں شامل ہونے کا سب سے مناسب اور اہم جواز اس ریاست کی آبادی کا مسلمان ہونا یا ہندو ہونا قرار پایا۔ اسی عرصے کے دوران ڈوگرا فوج نے کشمیر کے اندر مسلمانوں کو شہید کرنا شروع کر دیا تاکہ آبادی کا تناسب بدلا جا سکے اور مسلمان پاکستان کے ساتھ شمولیت کا خواب اپنے ذہنوں سے نکال پھینکیں۔ اکتوبر 1947 کو لندن ٹائمز نے کشمیر میں 2,37,000 مسلمانوں کو شہید کرنے کی خبر لگائی، جبکہ کلکتہ سے شائع ہونے والے اخبار اسٹیٹس مین کے مطابق کم و بیش 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور اتنے ہی مسلمان ہجرت کر کے کشمیر سے پاکستان پہنچے، اور وہ تب سے آج تک اپنی آنکھوں میں اپنے وطن کی آزادی کا خواب لیے ہوئے ہیں، جبکہ جابر حکومت نے ان کے حقوق غصب کر رکھے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کو آج ایک ظالم سامراج کا سامنا ہے، اور وہ ہے ہندو سامراج۔ قدیم برہمن سامراج کی بنیاد نفرت و حقارت کے جذبہ پر رکھی گئی تھی۔ برہمن کی برتری کا راز شودر کی تذلیل میں تھا۔ صدیوں کے ظلم و استبداد نے اچھوت کی رگوں سے زندگی کا خون نچوڑ لیا تھا، اور برہمن کے اقتدار کی لاٹھی کے سامنے وہ بھیڑوں کا گلہ بن چکے تھے۔ نئے برہمنی سماج کی بنیاد مسلم دشمنی کے جذبہ پر استوار ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں کا معاملہ مختلف تھا۔ انہوں نے صدیوں اس ملک پر حکمرانی کی تھی۔ انہوں نے برہمن کی سومنات کی ہیبت کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اس کے ٹکڑے اڑائے تھے۔ انگریز 20ویں صدی کے وسط میں ملک چھوڑنے کی تیاری کر چکا تھا۔ اب برہمن کو کسی نئے دیوتا کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کو باندھ کر اس کے آگے ڈال دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ یہ دیوتا اسے ماؤنٹ بیٹن کی شکل میں مل گیا۔ چنگیز اور ہلاکو جہاں جاتے آگ اور خون کا پیغام لے کر جاتے، لیکن ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کو آزادی، جمہوریت اور انصاف کی نعمتوں سے مالا مال کرنے آیا تھا۔
لیکن ملکی تقسیم کے وقت اس نے ایسا گھناؤنا کردار ادا کیا جس کی مثال ماضی کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بقایا کسر ایک دوسرے انگریز ریڈ کلف کی بددیانتی اور بے ایمانی نے پوری کر دی۔ اس نے مشرقی پنجاب کی اکثریتی مسلم علاقے ہندوستان میں شامل کر کے کشمیر کا ایک کونا ہندوستان سے ملا دیا تاکہ کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے راستہ مل سکے۔ پھر کشمیر کے راجا کے نام پر ایک جعلی الحاق کی دستاویز کے دستخطوں کا ڈرامہ رچایا گیا، جسے ایک انگریز مصنف السٹر لیمب نے اپنی کتاب برتھ آف ٹریجڈی میں چیلنج کیا ہے کہ اس الحاق کی دستاویز جس پر راجا کے دستخط ہیں وہ جعلی ہیں، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ راجا کو بعد میں الحاق پر راضی کیا گیا۔ اس طرح اہل کشمیر دوسری بار لکڑی کے تختوں کی طرح فروخت کر دیے گئے۔ راجا کی رگوں میں اس ڈوگرے کا خون تھا جس نے 75 لاکھ چاندی کے سکوں کے عوض 40 لاکھ مسلمانوں کی آزادی بیچی تھی، اور ماؤنٹ بیٹن ان فرنگی تاجروں کا جانشین تھا جس نے کشمیریوں کی عزت اور آزادی کی قیمت وصول کی تھی۔ السلام علیکم۔ آج ہم کشمیر کے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے۔ ریاست جموں و کشمیر تقسیم بر صغیر کے وقت دیسی ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست تھی، اور یہ ریاست جنگی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، اور یہی وجہ تھی کہ کشمیر پر قبضے کی صورت میں ہندوستان کے لیے پاکستان کو شہرگ سے دبوچنا زیادہ آسان تھا۔ امن کے پجاری مہاتما گاندھی اور جمہوریت کے دائی نہرو اس اہمیت کے پیش نظر کشمیر کو بھارت میں شامل کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس ریاست کی اکثریت آبادی مسلمان جبکہ حکمراں ہندو راجا تھا، جس کے خلاف عوام اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے تھے۔ حیدرآباد، دکن اور جونا گڑھ پر جن اسباب یعنی ہندو آبادی کی بنیاد پر ہندوستان نے قبضہ کیا تھا، اس کے برعکس اصول اس نے کشمیر میں اپنائے تھے، اور اس سازش میں فرنگی ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ شروع میں صدر کانگریس آچاریہ کرپلانی نے کشمیر کا دورہ کیا اور وہاں کے ہندو لیڈروں سے رابطہ قائم کیا، اور اس سے بڑھ کر مہاراجا کو دباؤ میں لانے کا اصل کام خود ماؤنٹ بیٹن نے سر انجام دیا۔ جون 1947 کے مصروف ترین دنوں میں ماؤنٹ بیٹن کشمیر کے دورے پر تھا، اور اس نے مہاراجا کو آزاد ریاست بنانے کے اعلان سے باز رکھا اور اسے بھارت میں شامل ہونے کی ترغیب دی، حالانکہ یہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ مذہبی، سماجی، ثقافتی، مواصلاتی لحاظ سے اور درآمد و برآمد سپلائی کے نظام اور معاشی مفادات کے لحاظ سے کشمیر مغربی پاکستان سے زیادہ منسلک و مربوط تھا، اور یہ سب جانتے بھی تھے کہ اگر کشمیر بھارت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کرے گا تو بھارت بری روابط میں اس کے ساتھ کیا صورتحال اپنائے گا، کیونکہ بھارت کے ساتھ اس کا بری راستہ نہیں تھا۔ لیکن ماؤنٹ بیٹن نے فرنگی ذہن کی عکاسی کرتے ہوئے ریڈ کلف ایوارڈ میں تبدیلی کروا دی اور ضلع گرداسپور کی مسلم اکثریت کی 2 تحصیلیں گرداسپور اور بٹالہ ہندوستان میں شامل کروا دی۔ چودھری محمد علی نے اپنی کتاب ایمرجنس آف پاکستان یعنی ظہور پاکستان میں اس کا ذکر کیا ہے کہ انہیں قابل اعتماد ذرائع سے یہ اطلاع مل چکی تھی، اور انہی کے بتانے پر قائد اعظم نے کشمیر جانے کا ارادہ بنایا، کیونکہ کشمیر میں پنڈت پریم ناتھ بزاز جیسے ہندو ٹھوس وجوہات کی بنیاد پر پاکستان سے الحاق کے حق میں تھے۔ لیکن ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو یہ دورہ کرنے سے باز رکھا اور دلیل یہ پیش کی کہ حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس 1 اگست 1947 کو مہاتما گاندھی ذاتی حیثیت میں کشمیر جا پہنچے اور کانگریسی ذہن رکھنے والے چند مسلمانوں سے مل کر اپنا منصوبہ بنایا۔ ان مسلمانوں میں بخشی غلام محمد سے گاندھی کی ملاقات اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ ایک طرف بخشی غلام محمد اور شیخ عبداللہ جیسے مسلمان انڈیا نواز تھے اور کانگریس نواز تھے، جبکہ ہندو رہنما
पंडित प्रेम नाथ बसाज और रामचंद्रा काग इंडिया से इलाहाक के हक में न थे। कश्मीर से गांधी की वापसी और फिर मशवरे पर सरदार पटेल और नेहरू ने अपने गुर आजमाते हुए भारत से इलाहाक के मुखालिफ पंडित रामचंद्रा काग को इस दौरे के बाद 10 दिन के अंदर अंदर बरतरफ कर दिया और नेहरू और कांग्रेस के हमनवा शेख अब्दुल्ला को बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं के हमरा रिहा करवा दिया गया, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडर गुलाम अब्बास को कैद में रखा गया। एक मुतासिब हिंदू जंग सिंह को कश्मीर का नया वज़ीर आज़म मुतय्यन किया गया और महाराजा कपूरथला और महाराजा पटियाला, जो कि मुसलमानों की नस्ल कुशी के माहिर थे, को कश्मीर बुलवाया गया और डोगरा फौज ने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मुसलमानों की नस्ल कुशी शुरू कर दी। बरे सगीर की आज़ादी का ऐलान होते ही महाराजा हरी सिंह ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया और भारत को भी इसकी पेशकश की, लेकिन भारत ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी क्योंकि उसे अभी हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतें हजम करना बाकी थी। इसी दौरान कश्मीर में डोगरा अफवाज, सिखों और आरएसएस ने लाखों कश्मीरियों के खून से अपने हाथ रंगे। लंदन टाइम्स और स्टेट्समैन के मुताबिक शुहदा की तादाद 2 से 5 लाख के दरमियान थी। जब नस्ल कुशी की ये मुहिम पहुंच के इलाके तक पहुंची जहां दूसरी जंग अजीम से सबकदोश हज़ारों मुसलमान तरबियत याफ्ता थे, तो उन्होंने सरदार अब्दुल कयूम मर्देहुर की आवाज़ पर लब्बैक कहा, चूँकि वो अपनी कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए निकल चुके थे और साथ ही कश्मीरी भाइयों की मदद को हज़ारों की तादाद में कबायली इस जिहाद में शरीक हो गए। इसी दौरान भारत ने गोपाल स्वामी आयनगर को, जो 1937 से 1943 तक कश्मीर का वज़ीर आज़म रह चुका था, को अपनी कबीना में शामिल कर लिया और भारतीय हुकूमत ने अब खुलकर मैदान में आने का फैसला करते हुए कबीना की एक अबूरी दिफा कमेटी बनाई, जिसका चेयरमैन खुद माउंट बैटन बना और गोपाल स्वामी आयनगर उसका मेंबर बनाया गया। अब कश्मीर में एक और सियासी तब्दीली करवाते हुए मेहर चंद मुहाजिन को कश्मीर का नया वज़ीर आज़म मुकर्रर करवाया गया ताकि पाकिस्तान के साथ एक नया खेल खेला जाए। मेहर चंद मुहाजिन ने पाकिस्तान को दोस्त मुल्क से कमक तलब करने की धमकी दी और इस हवाले से कायदे आज़म को तार भेजा। कबायली लश्कर के कश्मीर में दाखिले की खबर जब दिल्ली पहुंची तो वीपी मेनन ने कश्मीर पहुंचकर 27 अक्टूबर को इलाहाक की तैयार शुदा दस्तावेज़ पर दस्तखत करवाए, जो कि लेस्टर लैम्ब के मुताबिक पहले ही दस्तखत हो चुके थे। अब सिर्फ महाराजा को कायल करना बाकी था। मतलब जब कबायलियों और मुजाहिदीन के खिलाफ महाराजा ने इंडिया से मदद चाही तो नेहरू ने इलाहाक की शर्त पर फौजें भेजी और 27 अक्टूबर को श्रीनगर में साम्राज्यी फौजें उतर चुकी थीं और मुसलमानान कश्मीर अब दूसरी साम्राज्यी ताकत के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। शेख मोहम्मद रफ़ीक के अल्फाज में, गवर्नर जनरल की कुबा फेंक कर माउंट बैटन ने सिपा सलार का लिबादा ओढ़ लिया और दूसरी जंग अजीम का आज़मूदा कार जर्नैल अब अपनी जंगी सलाहियत से बेचारे कश्मीरी मुसलमानों को गुलाम बनाने के लिए इक़दामात कर रहा था।